الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، زندگی کی نعمت، زندگی بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی کی نعمت کس کا نام ہے؟ زندگی کی نعمت نام ہے کہ اللہ سکون نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ اطمینان نصیب فرما دے۔ زندگی کی نعمت یہ نام ہے اللہ محبت اور اتفاق کی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ محبت کی اور عزت کی زندگی عطا فرما دے۔ اور زندگی کی نعمت نام ہے کہ اللہ اندر کی بھوک ختم کر دے، اندر کی بھوک ختم کر دے، اندر کی محتاجی اور فقر ختم کر دے۔ جس خوش نصیب کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو حقیقت میں اسے زندگی کی نعمت حاصل ہے۔ سکون نہ ہو، زندگی تو ہے لیکن زندگی کی نعمت نہیں، زندگی ایک نعمت نہیں۔ کہتا ہے یار مصیبت ہے زندگی، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو ہے، اتفاق نہ ہو، نہ اتفاقی کی آگ ہر طرف ہو۔ زندگی ہے لیکن زندگی نعمت نہیں ہے۔ ہر وقت ہی نہ اتفاقی کا کانٹا چبھا ہوا ہے، ہر وقت ہی نفرت کی آگ لگی ہے۔ زندگی ہے، نعمت نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے لیکن اندر کی بھوک اور حس ایسی ہے جو اسے چین نہیں رہنے دیتی۔ زندگی ہے، نعمت نہیں ہے۔ اب زندگی کی نعمت مل جائے جو سب چاہتے ہیں، جو سب چاہتے ہیں کہ زندگی ایک نعمت بن کے گزارو، زندگی میرے لیے ایک نعمت بن جائے، ورنہ تو زحمت بن جاتی، مصیبت بن جاتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی دکھ نے گھیرا ہوا ہے، کسی غم نے گھیرا ہوا ہے، کسی خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ بیماری کا خطرہ ہے، وہم پڑ گیا، یہ بیماری نہ لگ جائے، یہ بیماری نہ لگ جائے۔ ایک انجانا سا خطرہ ہے جس نے اندر کا سکون ختم کر دیا۔ گھر کے اندر ایک نا اتفاقی کی فضا ہے، مزہ ہی نہیں زندگی کا۔ گھر ہے، زندگی ہے، نعمت نہیں ہے۔ تو چاہتے سب ہیں کہ نعمت زندگی ملے، زندگی ایک نعمت بن کے گزرے، سب چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مشترکہ موضوع ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ قبولیت حاصل ہے۔
اس لیے کہ جو بھی منشور تیار کرتا ہے اعلان کے حد تک وہ یہی کہتا ہے ہم تمہیں ایک اچھی زندگی دیں گے. ہم تمہیں ایک اچھی ہر سیاسی کہتا ہے، ہر لیڈر کہتا ہے، ہر قیادت کہتی ہے، اور کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک کی دوڑ اسی کے لیے ہوتی ہے کہ ایک اچھی زندگی گزرے. موضوع یہی ہوتا ہے دنیا میں، ایک مشترکہ موضوع ہے اور جو جسے بڑی قبولیت ملی ہوئی ہے، اچھی زندگی ہونی چاہیے. اور ہم آئیں گے تو تمہاری زندگی بڑی اچھی کر دیں گے، یہی موضوع ہے. ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے، اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے. تمام وسائل، تمام محنتیں، تمام تعلیمی ادارے، تمام ایجادات اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ اچھی زندگی مل جائے. ایسا ہی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اچھی زندگی کس کا نام ہے؟ زندگی ایک نعمت بن کے گزرے، زندگی ایک نعمت کی شکل میں ملے، کس کا نام ہے؟ وہ نام تو ہے سکون ہونا. اور آپ کے ارد گرد کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ دولت ہے، پیسہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، زندگی میں سکون نہیں. اور آپ کی نظروں میں کتنی ایسی مثال ہیں کہ سب کچھ ہے، آپس میں محبتیں اور عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے. یہ زندگی ہے، یہ گھر ہے، جہنم ہے. باہر کی عمارتیں بادشاہوں کی طرح لگتی ہیں لیکن اندر جہنم ہے. زندگی کا حال تو یہ. تو زندگی ہے، نعمت نہیں ہے، زندگی کی نعمت نہیں ہے. بہت کچھ ہے لیکن اس کی اندر کی حرص و ہوس اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی. دوڑ لگی ہے، دوڑ لگی ہے، آگے کسی کو دیکھتا ہے پھر دوڑ لگاتا ہے، اور زندگی ہانپتے ہانپتے گزر رہی ہے. اس لیے کہ اندر کا فقر کہیں بیٹھنے نہیں دیتا. تو زندگی نعمت بنے، کیا مطلب؟ سکون ملے. کیا مطلب؟ محبتیں اور عزت ملے. کیا مطلب؟ اللہ اندر کی بھوک ختم کر دے. اور سبحان اللہ، ایسی بھی اس امت کے پاس ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. کچھ نہیں ہے اطمینان قلب ہے، کچھ نہیں ہے اندر کا غنی ہے، اور کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت ڈال رکھی. ایسی بھی اس امت میں ہزاروں مثالیں. تو وہ کیا چیز ہے جس سے ایک اچھی زندگی مل سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں سکھ کی زندگی مل سکتی ہے. سکھ کی زندگی، چین کی زندگی، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ ہے، اور ماؤں سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت سے سب سے زیادہ آگاہ اور سب سے زیادہ باخبر ہے. اس ذات نے پیغام دیا ہے. سکھ کی زندگی چاہتے ہو؟ زندگی کو اپنے لیے نعمت بنانا چاہتے ہو؟ زندگی کا سکون چاہتے ہو؟ محبتیں اور آپس کی عزت اور احترام کا ماحول چاہتے ہو؟ اندر کی غنا چاہتے ہو؟ تو میرے پاس ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ اس کے لیے میرے لیے ایک ہی قانون ہے. اور اس کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، اور اس کے لیے دولت چھوڑنا ضروری نہیں کہ غریب ہوگا اسے ملے گی، امیر کو نہیں ملے گی، یا غریب کو نہیں ملے گی امیر کو ملے گی، یا مرد کو ملے گی عورت کو نہیں ملے گی. شہری تو اچھی زندگی گزار سکتا ہے، زیادتی نہیں گزار سکتا. اللہ کی طرف سے اعلان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ
ہم تمہیں سکھ کی زندگی دیں گے اور ضمانت ہم لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ضمانت بھی ہم لیتے ہیں, ضمانت بھی ہم لیتے ہیں, ہم تمہیں سکھ کی زندگی دیں گے. یہاں تو صرف اتنا کہہ دیا کہ ضمانت ہم لے لیں گے, کہ تمہیں سکھ کی زندگی دیں گے. ایک جگہ اس سکھ کی زندگی کی تفصیل بتائی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تم یہ زندگی لے کے آؤ, ہمیں تم محبتوں کی اور عزتوں کی زندگی ہم تمہیں دیں گے. اور سبحان اللہ, کہا ہم تمہیں محبتوں کی زندگی دیں گے, اور یہ محبت ایسی نہیں ہوگی جو محبت زحمت بن جائے. یہ رحمان محبت دے رہا ہے, اس محبت بھی اللہ کی رحمت ہوگی. تمہیں محبتوں کی فضا ملے گی. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے, اور یہ محبت اللہ کے ہاں سے تقسیم ہوتی ہے, اور اللہ کے فرشتوں میں آتی ہے, اور روئے زمین پر سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت اور عزت آ جاتی ہے. ساری زندگی نہیں دیکھا ہوتا لیکن دل میں اس کی محبت اور عزت ہوتی ہے. اور اس امت میں ایسی انگنت مثالیں ہیں. تمہیں سکھ کی زندگی دیں گے, یعنی محبت اور عزت کی زندگی دیں گے. تمہیں سکون کی زندگی, اطمینان کی زندگی. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تمہیں سکھ کی زندگی دیں گے. کیا؟ تمہیں ہمیشہ اطمینان کی زندگی دیں گے, سکون کی زندگی دیں گے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا. یہ ہے کامیاب آدمی کہ اللہ رب العزت نے جو دیا, سبحان اللہ, اس سے اس کی اندر کی بھوک مٹ گئی, اندر کا فقر مٹ گیا. یہ تین چیزیں جس خوش نصیب کو مل گئی اسے زندگی نعمت کی شکل میں ملی ہے, اسے زندگی نعمت کی شکل میں ملی ہے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے حاکم نے جیل ڈالنے کے لیے اعلان کر دیا. آپ کے دائیں بائیں خدام ہے جیل, اور اطمینان اتنا کہ کچھ نہ پوچھئے. کسی نے پوچھا جیل جا رہے ہیں اور اتنا پرسکون؟ فرمایا جیل جا رہا ہوں نا, میری اندر کی جنت تو میرے اندر ہے, سکون اور چین یہ کون خرید سکتا ہے, یہ کون چھین سکتا ہے. اکیلے تنہائیوں میں بیٹھ کر اس اندر کی جنت کا مزہ لیں گے. اور لوگ محلات میں رہ کر بے سکون ہوتے ہیں. محلات بادشاہوں نما گھروں میں آدمی بے سکون رہتا ہے. تحفے تحائف کے لمبے چوڑے نقشے, لیکن باہمی نا اتفاقی اور آپس کے جھگڑے, یہ آگ سکون نہیں رہتی. تو اللہ کریم کہہ رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں سکھ کی زندگی ملے گی. اللہ میاں کیا قیمت لانی پڑے گی. یہ سب میں نے باتیں اس لیے عرض کی کہ لوگ نیکی کی قیمت نہیں سمجھتے کہ نیکی بھی کوئی قیمت ہے, اور نیکی بھی کوئی ایسی دولت ہے جس سے بہت کچھ مل سکتا ہے اور اس دولت سے بہت کچھ لے سکتا ہے. وہ سمجھتا ہے صرف پیسوں سے ہی لے سکتا ہے, اچھی آمدنی لے سکتا ہے, اچھے بزنس ہی سے لے سکتا ہے, اچھے کاروبار ہی سے لے سکتا ہے. اس لیے رات دن اس کے لیے جاگتا ہے اور اس کے لیے محنتیں کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی توانائیاں لگاتا ہے. جب بات نیکی کرنے کی ہے نا, یہ نیکی کر لو, تو طبیعتوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں اٹھتا, کوئی خواہش نہیں اٹھتی, کوئی ہمت نہیں بڑھتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ مل بھی سکتا ہے, نہیں مل سکتا. زیادہ سے زیادہ اگر خیال ہو تو یہ خیال ہوتا ہے مرنے کے بعد کچھ فائدہ ملے گا, اور مرنے کے بعد پر ایمان تو ویسے ہی کمزور ہے. اس لیے نیکیوں کے لیے میری زندگی میں کشش نہیں ہے, نیکیوں کے لیے میری زندگی میں کشش نہیں ہے,
فیکٹری کے لیے ہے، کارخانے کے لیے ہے، بزنس کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے، ملازمت کے لیے ہے، ڈگریوں کے لیے ہے، کشش ہے۔ کیوں؟ ذہن یہ بن چکا ہے کہ اس سے زندگی بنے گی، اور نیکی کے بارے میں یہ گمراہی پھیل چکی ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ اگر اس سے کچھ بنتا اور میرا اس پہ یقین ہوتا تو بتائیے میں اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے یہ دولت اکٹھی کرتا نا، میری زندگی کے سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی نا۔ لیکن یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ نیکی سے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو میاں نیکی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس لیے کہ نیکی ایمان کے بغیر نہیں ہوتی، نیکی ایمان کے بغیر نہیں ہوتی۔ جیسے زیرو لگاؤ اور ایک نہ لگاؤ تو مائنس میں چلا جائے گا، اور دوسرا بھی لگا دو ڈبل مائنس میں چلا جائے گا۔ ایک کے بعد زیرو لگاؤ 10 بن جائے گا، 2 لگا دو 100 بن جائے گا، 3 لگا دو 1000 بن جائے گا۔ ایمان کے بغیر نیکی نہیں ہوتی بھائی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ایمان کے ساتھ جب نیکی ہوگی اور ایمان کے ساتھ جب نیکی کی زندگی ہوگی تو ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں سکھ کی زندگی دیں گے، تمہیں سکھ چین کی زندگی دیں گے، سکھ چین کی زندگی دیں گے۔ اور سکھ چین کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ دل کا اطمینان، محبت اور عزت مل جائے، اور سبحان اللہ اندر کی بھوک مٹ جائے، اندر کی محتاجی ختم ہو جائے، اندر کا فقر ختم ہو جائے۔ یہ سکھ کی زندگی ہے، یہ جھونپڑی میں بھی مل سکتی ہے اور کوٹھی کے اندر بھی مل سکتی ہے، غریب کو بھی مل سکتی ہے، امیر کو بھی مل سکتی ہے۔ زرق برق لباس پہنے یا پھٹے پرانے کپڑے، ارے ایسوں کو بھی ہم نے معزز ہوتا دیکھا ہے، ایسوں کی بھی محبوبیت اور مقبولیت دیکھی ہے۔ سکھ چین کی زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی صحیح عظمت نصیب فرما دے میرے عزیزو۔ یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، اور یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں نبی کی سیرت کا سبق یہی ہے، نبی کی زندگی کی سبق یہی ہے کہ اس رات میں مسلمان اپنی بخشش کے فیصلے کروا کے اپنے آپ کو نیکی کی اس سیزن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے۔ اس رات میں اللہ کے ہاں بخشش کے فیصلے ہوتے، اور چونکہ یہ رات نفلی عبادت کی ہے، اور نفلی عبادات میں افضل یہی ہے کہ خلوت ہو، تنہائی ہو، انفرادی ہو، جھمگھٹا نہ ہو، اجتماعات نہ ہو، اجتماعی عبادت نہ ہو، جلسے جلوس نہیں، انفرادی، یہ اور اس کا اللہ تلاوت کی شکل میں ہے، نوافل کی شکل میں ہے، سجدوں کی شکل میں ہے، دعاؤں کی شکل میں ہے۔ پوری رات غفلت میں گزار دی، میلے جھمیلے میں گزار دی، اس سے اچھا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، کچھ دیر عبادت کر لی، رات کو تہجد میں جلدی اٹھ گیا، تہجد کی توفیق مل گئی، فجر کی جماعت نماز سے مل گئی، انشاءاللہ اس رات کی برکتیں اللہ نصیب فرما دی۔ اور اتنا بھی نہیں ہو سکا رات کی نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، کم از کم اتنا ہو اس رات میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس رات میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی شعبان میں روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اور کوئی آدمی 13 14 15 رکھ لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ 15 رکھیں گے تو 16واں بھی رکھنی پڑے گی، اور اکیلا 15 رکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ 15 کے 3 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس نسبت سے کوئی رکھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس رات میں قبرستان جانا کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب بھی شب برات آئی اور آپ اس رات میں گئے، زندگی میں ایک مرتبہ تشریف،
زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور قبرستان جانے کا مقصد اس منزل کا خیال آ جائے اور اس کی فکر پیدا ہو جائے اور مرنے والے مجھے یہ سبق دے رہے ہوں کل تیری منزل بھی یہی ہے۔ اس کے لیے وہاں ایسا ماحول نہ ہو جس میں اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو، بے پردگی کا ماحول ہو، غفلت کا ماحول ہو، اور اگر زندگی میں ایک رات چلی بھی گئے کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی ہر ہفتے جانا پسند فرمایا کرتے تھے اور ہر ہفتے جانے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور قبرستان کا اصل مقصد موت کی یاد ہے اور وہاں کی فکر ہے، اور وہاں دعا بھی ایسی ہے کہ ہم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور تم ہم سے آگے جا چکے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہماری منزل بھی یہی ہے۔ یہ فکر وہاں پیدا کرنا مقصود ہے، اور غفلت کا ماحول بنانا وہاں پیش نظر نہیں ہوتا اور وہ کوئی بات درست نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، آپ خوشبو اسی وقت لگاتے ہیں اور آپ عطر اسی وقت لگاتے ہیں اور آپ اچھے جسے کہیں کہ خوشبو اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ نہا لیتے ہیں اور اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا، محدثین نے بتایا کہ یہ رمضان اللہ نے اس لیے دی کہ آدمی اس شعبان کی رات اس لیے دی کہ اس رات میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لے، پھر جو انوار و برکات رمضان میں آ رہے ہیں نا وہ پھر اس کی خوشبو پورے طور پہ آ سکے۔ یہ صفائی کی رات ہے، پاکیزگی کی رات ہے، اور اللہ رب العزت یہ توبہ نصیب فرما دے، گناہوں کی معافی نصیب فرما دے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ اور نیکی کی زندگی تبھی اعلیٰ درجے کے ہوتی ہے۔ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، نیکی کی زندگی جس سے مجھے سکھ مل جائے، اور نیکی کی زندگی جس سے میرے اندر کا فقر ختم ہو جائے، اور نیکی کی زندگی جس سے مجھے محبت اور عزت کی مٹھاس مل جائے، اس نیکی کے لیے زندگی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اور سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے۔ تیری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ رہے، بس تیری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ رہے۔ ارے میرے عزیزو، مجھے اگر حلال حرام کی تمیز نہیں اور حرام سے بچنے کی فکر نہیں ہے اور اپنے گھروں میں اللہ کی نافرمانی ختم کرنے کی فکر نہیں، ایسی نیکیوں سے سکون نہیں آئے گا گھروں میں، ایسی نیکیوں سے گھروں میں سکون نہیں آئے گا۔ نیکی ہو جو خالص ہو، جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، اور ہم خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، ہم خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پھر اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی رکھا، استغفار کا دروازہ بھی رکھا ہے، معافی کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہماری زندگی خالص نیکی والی ہو اور ہماری نیکیوں میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ ہمیں پھر اس کی ثمرات اس دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔